ماہ شعبان المعظم میں آقا علیہ السلام کا یہ دستور ہوتا تھا کہ روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا، ترمذی شریف کی روایت ہے، کون سے روزے افضل ہیں رمضان شریف کے بعد؟ فرمایا شعبان یا، اور یہ بھی پوچھا گیا کہ صدقہ کب افضل ہے؟ فرمایا رمضان شریف میں۔ تو رمضان شریف کی دراصل تیاری جو ہے وہ شعبان میں ہوتی ہے۔ ایک جگہ کتابوں میں لکھا ہے کہ شعبان نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ پاک یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے رکھا ہے رجب اور رمضان شریف کے درمیان، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ رجب میں برکت رکھی، رمضان شریف تو ویسے ہی بہت برکت والا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے لیے کیا گفٹ ہے؟ میرے لیے کیا چیز ہے؟ تو اس سلسلے میں پھر ان کو شعبان کو بتایا گیا کہ تیرے لیے یہ ہے کہ لوگ اس میں تیاری کریں اور قراءت قرآن کریم، تلاوت قرآن کریم کریں۔ جی ہاں، تو شعبان کے مہینے کو شہر القراء بھی کہا جاتا ہے، قراء کا مہینہ، تلاوت کرنے والے لوگوں کا مہینہ، رمضان شریف کی تلاوت کا مہینہ۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے شعبان کو یہی جواب دیا کہ جعلت فیک تلاوت القرآن، یعنی میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی ہے۔ ظاہر حافظ لوگ اس میں تیاری کرتے ہیں، اور جو حافظ نہیں ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ عادت ڈالیں، ماہ رمضان شریف کی تیاری کی نیت سے پڑھیں۔ ماہ شعبان ایک روایت کے مطابق، ایک حدیث شریف کے مطابق، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مہینے شروع ہیں بھائی، اس میں ہم اپنی فکر کر لیں، غیر ضروری کاموں کو آگے پیچھے کر دیں اور اپنی تیاری شروع کر دیں، اور ہم اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کر دیں